فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفہ الطیر او تحوی بہ الریح فی مکان سحیق۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حج کے موضوع کے اندر عقیدے کو بیان کیا ہے، اور جو بھی بات ہو عمل ہو اس میں عقیدہ اہم چیز ہے۔ تو یہ بھی بات تم سن لو غور سے کہ حنفاء للہ غیر مشرکین، کہ وہ جو اہل ایمان ہیں وہ یک طرفہ ہیں، مشرکین نہیں، شرک کرنے والے نہیں، یک طرفہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی توحید کے وہ ماننے والے ہیں۔ نہ تو وہ ذات میں، صفات میں، اس کے علم میں کسی طرح سے بھی بالکل وہ شرک نہیں کرتے۔ حنفاء یہ حنیف ان کی جمع ہے، جس کے مصدری معنی ہوتے ہیں مائل ہو جانا، یک طرفہ ہو جانا۔ تو مومن ایسا یک طرفہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ کا ہی بن کر رہ جاتا ہے، رب کا در چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پر جاتا نہیں۔ اور من دون اللہ کو چھوڑ کر وہ نبی سے پناہ طلب کرے یا مدد طلب کرے، یا حضرت علی سے، یا کسی اللہ کے ولی سے، یا جو بھی، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اور اس شرک میں ذرا بھی کوئی فرق نہیں کہ یہ شرک نہ ہو، 100% شرک ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر خود حضور کی جو عبادت شروع کر دے وہ بھی شرک ہے، اس میں بھی شک نہیں۔ جب اللہ کے نبی کی قبر کو سجدہ نہیں ہے، اور وہ کائنات کا اتنا عظیم پیغمبر ہو کر وہ بھی عرب کی گرم زمین پر سر رکھ کر پڑھتے ہیں، تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العالی۔ پتہ یہ چلا اتنی عظمت والا نبی اگر رب کو کہتا ہے اللہ تو پاک ہے، سب سے اونچا اور بلند ہے، تو پتہ یہ چلا کہ پھر ایسے یک طرفہ رب کے تم توحید پرست ہو جو حنفاء للہ غیر مشرکین بہ۔ یہ ہے اصل مقصد آیت کا۔ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء۔ اور سنو، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح تباہ و برباد کرے گا؟ فکأنما خر من السماء، وہ ایسے ہی جیسے آسمان سے گر پڑا، آسمان سے گر پڑا، کسی بلندی پر ہو اور کہیں سے اس کو باندھا ہو اور وہاں سے رسی کاٹ دی جائے، تو پھر کیا اشر ہوگا اس کا؟ خر من السماء فتخطفہ الطیر، وہ اب نیچے آ رہا ہے، یا تو کسی درندے کا لقمہ بن جائے گا، پرندے اس کو نوچ لیں گے، اور او تحوی بہ الریح فی مکان صحیح، یا پھر تیز ہوا جو ہے اس کو کسی کھائی یا وادی میں جا کر گرا دے۔ یعنی دونوں لحاظ سے ہی مشرک ذلیل ہے، کیونکہ اس کا تعلق اللہ کی توحید سے چھوٹ چکا، رب سے ختم ہو چکا۔ اب وہ ایسے ہی ہے جیسے زمین پر گر رہا ہے، آسمان کی بلندیوں سے نیچے آ رہا ہے، اللہ نے اس کو آسمان سے دھکا دے کر گرا دیا، جا بدبختہ، تیرا کوئی تعلق نہیں ہے اب۔ تو اس طرح مشرک کا ٹھکانہ یہ ہے، کسی پرندے کا لقمہ بن گیا، پرندے اس کو نوچ رہے ہیں، یا پھر ہوا کسی دور کسی وادی میں یا کھائی میں اس کو جا گراتی ہے۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانها من تقوی القلوب۔ اور یہ بھی بات تم غور سے سن لو، جو اللہ کی حرمتوں کا خیال رکھتا ہے، اللہ کی شعائر، شعیرہ اس کی جمع ہے جس کے مطلب جس کا معنی ہے علامت یا نشانی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی علامات اور اس کی نشانیوں کا خیال نہیں رکھتا، اور جو خیال رکھتا ہے وہ مومن ہی رکھ سکتا ہے، ایک متقی رکھ سکتا ہے۔ ومن یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کی ان نشانیوں کی حرمت کا خیال رکھے گا، ان کی عزت کرے گا، جو جس کو اللہ نے عزت دی، فرض کیا بیت اللہ ہے اس کا، اور جو اللہ تعالیٰ کے اور نشانات اللہ تعالیٰ نے جن کو شاعر بنایا ہے ان کی عزت کا بھی خیال رکھے گا، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ دل کے تقوی کا نام ہے، پرہیزگاری اس کو کہتے ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہی تو تقوی ہے، شاعر اللہ کا خیال رکھنا اور اس کی تعظیم کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور یہ بھی یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے
سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 کے اندر یہی تو اللہ تعالیٰ نے ثابت قدمی کا، جو توحید پر مضبوط رہے، اس پر جم جائے، تو اس کے بارے میں کون سی آیت ہے؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ان کو ثابت قدم رکھتا ہے قول ثابت کے ساتھ۔ قول ثابت کیا ہے؟ عقیدہ توحید پر جم جانا، ڈٹ جانا، اور اسی پر اس کی موت آئے۔ تو یہ ہے قول ثابت، عقیدہ توحید۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اس میں اب تمہارے لیے منافع بھی ہے۔ کس میں؟ قربانی کے جانور میں تمہارے لیے منافع بھی ہے۔ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ تک۔ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر اس کی حلال ہونے کی جگہ جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، یعنی کعبۃ اللہ۔ وہ قربانی کا مرکز اس وقت شروع میں یعنی مروہ ہے، مروہ پر قربانی کرتے ہیں، اور مروہ سے اب اس کی حدود جو ہے وہ مینا تک ہے، یعنی اب تو مرکز مینا ہے۔ اس وقت جب پہلا سادہ وقت تھا، اس وقت یعنی اب بھی مروہ پہاڑی سے اس کی لیمٹ شروع ہوتی ہے، اور مینا میں یعنی قربانیاں وہاں ہوتی ہیں۔ تو ایک آدمی قربانی کا جانور ہاتھ میں نکیل پکڑی اور جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا کہ یہ قربانی کا جانور لے کر جا رہے ہو تو کیا وجہ، اس پر سوار کیوں نہیں ہوتے؟ کہنے لگا حضور یہ اصل میں قربانی کا جانور ہے، تو میں اس لیے اس پر سوار نہیں ہوتا۔ تو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، سوار ہو جاؤ۔ یہ حدیث صحیح البخاری کتاب الحج کے اندر ہے۔ پتہ یہ چلا قربانی سے پہلے اس کا دودھ بھی پیا جا سکتا ہے، سواری بھی کی جا سکتی ہے، اس سے جو فائدے لیے جا سکتے ہیں وہ بندہ لے سکتا ہے۔ تو بعد میں اس کو اللہ کے راستے میں قربان کیا جاتا ہے۔ تو قربانی بھی یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کوئی رب ہمارا ہے، حج بھی بتا رہی، عمرہ بھی بتا رہا ہے، طواف بھی بتا رہا ہے، سعی بھی بتا رہی ہے، یہ سارے معاملات یہ بتا رہے ہیں کہ رب ہے۔ کبھی اس انداز سے اس کی عبادت، کبھی اس انداز سے عبادت، کبھی فقیر بن کر، کبھی قربانی کا جانور ہاتھ میں لے کر، کبھی چھری چلا کر، کبھی خون بہا کر، کبھی لبیک لبیک کہہ کر، کبھی سجدہ ریز ہو کر، کبھی جھک کر، کبھی ہاتھ باندھ کر، کبھی فقیر ہو کر، کبھی ہاتھ اٹھا کر، مختلف انداز ہیں۔ رب یہی چاہتا ہے میرا بندہ وہ مجھ سے ان اداؤں سے مانگے۔ عرش والا کہتا ہے جب یہ ادائیں اپنائے گا میں عرش والا اس پہ راضی ہو جاؤں۔ اس کا نام ہے توحید۔ یہ کرنا ہے اس کے لیے، جھکنا ہے اس کے لیے، سجدہ ریز، ناک سے لکیریں نکالنی تو اس کے سامنے، رونا ہے تو اس کے سامنے، قربانی اس کے لیے، عمرہ اس کے لیے، صفا مروہ کی صحیح اس کے لیے۔ چکر لگائے جا رہے ہیں، کبھی ادھر فقیروں کی طرح جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، پھر ادھر جا رہا ہے، پھر ادھر جا رہا ہے۔ اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کس نے کیا تھا؟ فرمایا یہ میرے خلیل کی زوجہ محترمہ ان کا عمل ہے۔ جب حضرت اسماعیل کو انہوں نے پیاسے دیکھا، بےتابی میں کبھی صفا جاتی، کبھی مروہ، کبھی صفا، کبھی مروہ، کبھی صفا، کبھی مروہ، اور یہ عمل انہوں نے بھی کیا، بعد کے نبیوں نے بھی کیا، اور ہمارے نبی نے بھی کیا، اور صحابہ نے بھی کیا۔ اسی لیے مومن کر رہے ہیں، اسی لیے تو مومن کر رہے ہیں۔ جدھر آہستہ چلنا ہے ادھر آہستہ۔ صفا مروہ کے درمیان ایک ایسا وقت ہے مرد وہاں تیز دوڑتے ہیں، تو وہ عمل کس کا ہے؟ میرے نبی کا۔ اور اسی طرح جب بندہ طواف کرتا ہے بیت اللہ کا، طواف شروع سے کہاں سے ہوتا ہے؟ حجر اسود سے۔ وہ سامنے اس کے سبز لائٹ لگا دی گئی، حجر اسود سے اس کو اللہ اکبر ایسے اشارہ کر کے طواف شروع کر دو، اور پھر وہاں پہ آؤ گے ایک چکر، پھر حجر اسود سے شروع کر کے دوبارہ واپس ہوگے، پھر یہ چکر، تو اس طرح 7 چکروں کا ایک طواف بنتا ہے۔ اس جگہ پر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے۔ اور اللہ ہاں پہلے 3 چکروں میں کندھا ننگا بھی رکھنا ہے، اور تھوڑا تھوڑا کندھوں کو ہلا ہلا کر ایسے تھوڑا سا تیز حرکت کرنی ہے اور طواف کرنا ہے۔ یہ کیوں ہوا تھا؟ اس لیے جب حضور تشریف لائے تو ان کا خیال تھا کفار کا، اب تو مسلمان جو ہیں یہ کمزور ہو چکے ہیں، ان میں سکت ہی کوئی نہیں، کوئی ہمت نہیں۔ تو پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ذرا کندھا ننگا کر کے، ذرا ہلا ہلا کر پہلے 3 چکر ان کو دکھاؤ ذرا کہ ہمارے اندر سکت ہے کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس عمل کو ہمیشہ کے لیے حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا۔ اب قیامت تک کے لیے تم نے ایسے ہی کرنا ہے، پہلے 3 چکروں میں کندھا ننگا، پھر اوپر صحیح لینی چادر، اس طرح کر کے 7
چکروں کا نام ایک طواف. تو اس طرح صفا سے مروہ جائیں ایک چکر، مروہ سے صفا آئیں تو دوسرا چکر. اس طرح چکر پہلا شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ صفا سے. ختم کہاں ہوتا ہے؟ مروہ پہ. مروہ سے پھر صفا پہ آؤ دوسرا. اس طرح کر کے 7. اور درمیان والی جگہ ہے وہ مرد وہاں دوڑیں گے، عورتیں نہیں، عورتوں والا معاملہ نہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عمرے پر جائیں تو پہلے کچھ سیکھ لیں، پوچھ لیں کرنا کیا ہے وہاں پر جائیں. یہ نہ ہو کہ واپس وہاں جائے تو ویسے ہی واپس آ جائے، بس میں اتنے دیکھ آیا جو لوگ کرتے ہیں میں بھی کر رہا ہوں، پتہ کو نہیں میرا. اس طرح نہیں کرنا، بلکہ مطاف وہاں پہ کیا کرنا ہے، مروہ پہ جانا ہے تو کیسے جانا ہے، ترتیب کیا ہے، چکر کیسے لگانے، تو کہاں جا کر احرام کھولنا ہے، یہ ساری چیزیں پوچھنے والی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.